السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بیعت عقبہ میں جنگ کے بارے میں انصار سے کیا معاہدہ طے پایا تھا؟ بیعت عقبہ میں جنگ کے بارے میں انصار سے کیا معاہدہ طے پایا تھا؟ یعنی انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی، تو اس وقت جنگ کے بارے میں ان سے کیا عہد ہوا تھا کہ آپ کو ہمارے سے جنگ لڑنی پڑے گی یا نہیں؟ تو جنگ کے سلسلے میں کیا معاہدہ طے پایا تھا؟ جواب: حضرات انصار سے بیعت عقبہ کے موقع پر طے پایا تھا کہ مدینہ میں رہ کر آپ پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو اہل مدینہ آپ کے حامی اور مددگار ہوں گے۔ حامی کا مطلب بھی ہے مددگار، حامی اور مددگار ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ مدینہ سے باہر جا کر کسی کے ساتھ جنگ کریں گے تو ساتھ دینے کا وعدہ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ سے باہر جا کر کسی سے جنگ کریں گے تو مدینہ والوں پر، مہاجرین کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شرکت کریں۔ سوال: حضرات انصار کی طرف سے کن حضرت نے جواب عنایت فرمایا تھا اور کیا جانثارانہ کلمات فرمائے تھے؟ جواب: حضرات انصار کی طرف سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: آپ جس سے چاہے صلح کریں، آپ جسے چاہیں صلح کریں، جسے چاہے دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہم کو برق الغماد تک جانے کا بھی حکم دے، یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے بہت زیادہ دور تھی، تو اس لیے کہا اگر آپ ہم کو برق الغماد تک جانے کا بھی حکم دے تو ہم ضرور بھی ضرور وہاں تک جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے۔ سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اموال کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا عرض کیا تھا؟ اموال مال کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال، ساز و سامان۔ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی میٹھا بول بولا: یا رسول اللہ، ہمارے مال میں سے جس قدر چاہے لے لیں اور جس قدر چاہے ہم کو عطا فرمائیں، اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصے سے ہمیں زیادہ محبوب ہے، اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصے سے ہمیں زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے یہ جانثارانہ جوابات سن کر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا حوصلہ افزا جواب سن کر، حوصلہ افزا جواب یعنی حوصلہ بلند کرنے والا جواب، حوصلہ افزا جواب سن کر ارشاد فرمایا: چلو اللہ کے نام پر تم کو بشارت ہو، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ ہم کو ابو جہل یا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فتح اور جیت کی پیشن گوئی سنائی۔ سوال: بدر سے 3 یوم قبل، بدر سے 3 دن قبل یعنی پہلے، کفار مکہ کی بربادی کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ جواب: عاتقہ بنت عبد المطلب۔ عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک شتر سوار، شتر سوار یعنی شتر کے معنی اونٹ، اونٹ سوار جو اونٹ پر سوار ہو، ایک شتر سوار کو خواب میں دیکھا جو بلند آواز سے پکار رہا تھا کہ اے اہل مکہ، اپنے مقتل اور پچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن میں نکل جاؤ۔ اپنے مقتل، مقتل کے معنی قتل ہونے کی جگہ، اور پچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن میں نکل جاؤ۔ سوال: ابو سفیان کو بدر کے چشمے پر کس چیز سے حضرات صحابہ اور آپ کی آمد کا پتہ چلا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ چلا۔ جواب: ابو سفیان اونٹوں کی مینگنیوں میں مدینہ کی گٹھلی کو دیکھ کر، اونٹوں کی مینگنیوں میں مدینہ کی گٹھلی کو دیکھ کر آپ کے لشکر کے بارے میں جان گیا، جس کے بعد اس نے اپنے قافلے کا رخ سمندر کے ساحلی راستے کی طرف موڑ دیا اور قافلے کو بحفاظت نکال لے گیا۔ یعنی ابو سفیان نے اونٹنیوں کی مینگنیاں دیکھی جن میں مدینہ کی گٹھلیاں تھیں، یعنی کھجور کی گٹھلیاں، تو وہ اس سے یہ بات سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ سوال: کیا قریش کے تمام سردار مسلمانوں کے مقابلے پر باضد تھے؟ کیا قریش کے تمام سردار مسلمانوں کے مقابلے پر باضد تھے؟ یعنی وہ اس بات پر ضد کر رہے تھے کہ ہاں ہم مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے؟ جواب: نہیں، ابو جہل اور چند سرداران کو چھوڑ کر باقی سرداروں میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے قافلہ ابو سفیان کی بحفاظت
ابو سفیان کے بحفاظت نکل جانے کے بعد کوئی شوق نہیں رہا تھا، بلکہ اخنس بن شریق سردار بنو زہرہ اپنے قبیلے والوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ یعنی وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ اب مسلمانوں سے ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہمارا مقصد تھا ابو سفیان کے قافلے کو بچانا، اور وہ بچ کر نکل گیا ہے، تو اب ہمیں جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال: بدر کے میدان میں پہلے کس کا لشکر پہنچا اور اسے کیا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جواب: قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کی جگہوں پر قبضہ کیا اور جنگ کے لیے مناسب اور اہم پوزیشن والی مقامات کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدر کے میدان میں مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی نصرت نازل ہوئی؟ نصرت کے معنی ہے مدد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدر کے میدان میں مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی مدد نازل ہوئی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر سب سے پہلی نصرت، سب سے پہلی مدد باران رحمت یعنی بارش کی صورت میں نازل ہوئی، جس سے وہ ریتیلا میدان جہاں چلنا ہی دشوار تھا وہاں سارا ریت جم گیا، اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے تاکہ پینے اور وضو کرنے کے کام آ سکیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مدد یہ بھیجی کہ بارش برسایا۔ سوال: مسلمانوں کو کفار کی تعداد کا کیسے پتہ چلا؟ جواب: حضرات صحابہ نے 2 غلام پکڑ کر لائے جنہیں لشکر کفار کی تعداد معلوم نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ کفار روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن 9 اونٹ، ایک دن 10 اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ایک اونٹ ایک دن تقریباً 100 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب 9 اونٹ ہے تو ہو گیا 900 آدمی، اسی طرح اگر 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو ہو گئے 1000 آدمی۔ سوال: بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش یعنی چھپر کی حفاظت پر کون سے صحابی شب بھر یعنی رات بھر تلوار لیے کھڑے رہے؟ جواب: صدیق الانصار یعنی انصار صحابہ میں سے سب سے سچے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی ساری رات آپ کی پہرہ داری کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ سوال: بدر کی شب میں وہ کون سی ہستی تھی جو تمام شب نماز اور دعاؤں میں صبح تک مصروف رہی؟ یہ کون سی ذات تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شب نماز، دعا اور گیرے وزاری میں مصروف رہے۔ سوال: بدر کا معرکہ کا مطلب جنگ، بدر کا معرکہ کون سی تاریخ اور کون سے دن میں پیش آیا؟ جواب: بدر کا معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز جمعہ پیش آیا تھا۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز جمعہ پیش آیا تھا۔ سوال: بدلہ لینے کے بہانے آپ علیہ السلام کے شکم مبارک کو گلے لگانے اور بوسہ دینے کا شرف کون سے صحابی کو حاصل ہوا تھا؟ جواب: یہ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں آپ علیہ السلام کے شکم مبارک کو گلے لگایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو، شکم کے معنی پیٹ، گلے لگایا اور بوسہ دیا تھا۔ سوال: قریش میں سے آغاز جنگ یعنی شروع میں آغاز جنگ سے قبل کس سردار نے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی؟ یعنی جنگ نہیں لڑیں گے۔ جواب: آغاز جنگ سے قبل عمیر بن وہب، حکیم بن حزام اور عتبہ نے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ابو جہل نے عمر بن حضرمی کے خون کے بدلے کے نام پر قریش میں جنگ کی آگ بھڑکا کر نقارہ جنگ بجا دیا۔ یہ وہی عمر بن حضرمی ہے جو سب سے پہلے کافر مارے گئے تھے، انہی کا بدلہ یہ لینا چاہ رہے تھے۔ سوال: میدان کارزار یعنی میدان کارزار میں سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے کون اترا؟ جواب: مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے میدان میں آ کر اپنا مقابل طلب کیا۔ سوال: مسلمانوں میں سے کفار کے مبارزین کا مطلب جو سب سے پہلے میدان جنگ میں آ جائے، جن کو جنگجو بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کفار کے مبارزین یعنی لڑنے والوں کے مقابلے کرنے کے لیے کون نکلا؟ جواب: مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید بن حارث
حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ سوال، بدر میں ابتدائی چیلنج مقابلے دعوت مبارزہ، جس کو دعوت مبارزہ کہتے ہیں، میں کون غالب رہا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ بن ربیعہ کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا، یعنی جہنم پہنچا دیا، ان کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا، واصل کے معنی پہنچانا، جہنم پہنچا دیا۔ جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کو زخمی کرنے کے بعد خود بھی زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں اس کے بعد حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عتبہ کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود آغوش باہوں میں اپنی آخری سانسیں لی اور شہادت کا رتبہ پایا۔ سوال، عتبہ اور شیبہ جنگ سے کیوں جی چرا رہے تھے، یعنی وہ کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے؟ جواب، عتبہ کا عداس نامی ایک مسلمان غلام تھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی طائف کے سفر سے واپسی کے موقع پر، جو وہاں پر ایمان قبول کیے تھے۔ عتبہ کا عداس نامی ایک مسلمان غلام تھا جو پہلے دین نصرانیت پر تھا۔ اس نے جنگ میں نکلتے وقت پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر بار بار ان سے نبی برحق کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہونے کی گزارش کی تھی۔ عداس کا یہ کلام ان کے دلوں میں اثر کر گیا تھا، لیکن ابو جہل کے بار بار بزدلی اور نامردی کے طعنوں نے ان کو ابدی ہلاکت میں ڈالا، ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالا۔ ابدی کے معنی ہمیشہ کی ہلاکت، ابدی ہلاکت میں ڈالا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اس نے اپنے قوم کو داخل کیا نار جہنم میں، دار البوار جہنم کے گھر میں۔ کس نے؟ ابو جہل نے، یعنی ان کو پہنچا دیا۔ سوال، بدر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے فریاد اور آہوازاری کی تھی کہ پہاڑ بھی پسیج جاتے یعنی پگھل جاتے، پہاڑ بھی پگھل جاتے، پسیج جاتے، نرم ہو جاتے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن وقفے سے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ سر بسجود ہیں اور یا حی یا قیوم کہے جا رہے ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ پورا فرما میرے لیے اس وعدے کو جو آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ، اے اللہ اگر تو اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کرے گا، ان تہلک ھذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، تو اس کے بعد زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی۔ یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی، یعنی تیری عبادت نہ ہوگی۔ سوال، بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے آسمان سے اتارے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے اتارے۔ سوال، بظاہر انسانی دماغ میں یہ اعتراض، یہ ڈاؤٹ، یہ شک، سوال، یہ اعتراض آتا ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیوں اتارا؟ یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا۔ بہادری تو تب تھی جب مسلمان اپنی قلیل تعداد کے باوجود کفار کو شکست فاش دیتے۔ جواب، اس جنگ میں ابلیس لعین بھی، یعنی شیطان ابلیس لعین بھی اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا تھا۔ نیز مسلمان ان کے کفار کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے بہت کم اور بے سر و سامان تھے، یعنی کوئی سامان نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کی سرکردگی میں، یعنی ان کے سردار کون تھے؟ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، سرکردگی میں آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا۔ شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہو کر شریک جنگ ہوئے تھے۔ سوال، فرشتوں کے ہاتھوں سے مارے جانے والے کفار کی کیسی پہچان ہوتی تھی؟ فرشتوں کے ہاتھوں سے مارے جانے والے کفار کی کیسی پہچان ہو جاتی تھی؟ جواب، جو کفار فرشتوں کے ہاتھوں مارے گئے ان کے گردنوں اور پوروں پر آگ کی نشان سیاہ
ہوتے تھے ان کی گردنوں پر اور ان کے پوروں پر. پوروں یعنی جہاں پر انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا ان کو پوروں کہتے ہیں, انگلیوں کے جوائنٹ جوڑ اور پوروں پر آگ کے سیاہ میں نے کالے نشان ہوتے تھے. سوال, کھجوروں کو ہاتھ سے پھینک کر دشمنوں کے بیچ گھس کر آخری سانس تک, کھجوروں کو ہاتھ سے پھینک کر دشمنوں کے بیچ گھس کر آخری سانس تک لڑنے والے صحابی کا کیا نام تھا؟ جواب, کھجوریں پھینک کر جام شہادت نوش کرنے والے, شہادت کا جام پینے والے, جام شہادت نوش کرنے تک لڑنے والے صحابی کا اسم گرامی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سوال, اس شخص کا کیا نام تھا جس نے یہ دعا مانگی تھی, خدایا ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے آج اس کو فتح دے دے؟ جواب, یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم. اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے سامنے فتح آ گئی, اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ کون حق پر ہے, اب اگر آئندہ باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے. سوال, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف کیا پھینکا تھا کہ سب اپنے آنکھوں کو ملتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ اٹھے؟ جواب, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشت خاک یعنی ایک مٹھی مٹی باری تعالیٰ کے حکم سے مشرکوں کے چہروں پر پھینک ماری. ان میں سے ایک بھی ایسا نہ رہا جس کی آنکھ, ناک اور منہ میں مٹی نہ پہنچی ہو, سب آنکھیں ملتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ اٹھے. سوال, مکی زندگی میں کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حامی اور مددگار رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل سے منع کیا تھا, کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ یعنی کن کے قتل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور وہ کون تھے جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے؟ جواب, جن لوگوں کے قتل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا ان میں سے ابو البختری اور عباس بن عبد المطلب تھے. ان لوگوں نے مکی زندگی میں بائیکاٹ کے زمانے میں مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی. سوال, مکہ کی سرزمین میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم پتھروں پر لٹانے والے امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب, امیہ بن خلف کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصار نے مل کر قتل کیا تھا. سوال, اس امت کے فرعون اللہ کے دشمن ابو جہل کو کس نے واصل جہنم کیا؟ تو اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل. جواب, ابو جہل کو قتل کرنے والے انصار کے دو نوجوان حضرت معاذ اور حضرت معوذ بھی پڑھ سکتے ہیں, معوذ بھی پڑھ سکتے ہیں, حضرت معاذ اور معوذ تھے, جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں گردن الگ کی تھی. کس کی؟ ابو جہل کی. سوال, انفرادی طور پر فرعون کا کفر زیادہ سخت تھا یا ابو جہل کا؟ جواب, ابو جہل کا کفر زیادہ بڑھ کر تھا کیونکہ اس نے مرتے وقت بھی نفرت و بغض اور عداوت کا اظہار کیا, جبکہ فرعون نے مرتے وقت حالت گرگرہ میں ایمان لانے کی کوشش کی تھی. حالت گرگرہ, اس حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا ہے جب موت قریب آ جائے. سوال, اس صحابی کا کیا نام ہے جن کے ہاتھ سے لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی دی جو صحابی کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی. جواب, یہ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی عنایت کی جو ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی. اس تلوار کا نام عون تھا. سوال, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نیزہ سے ایک لوہے میں ڈوبے کافر کو آنکھوں میں گھسا کر واصل جہنم کیا تھا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نیزہ سے ایک لوہے میں, نیزہ یہ ایک ہتھیار ہے تلوار کی طرح, ایک لوہے میں ڈوبے کافر یعنی وہ زرہ پہنے ہوئے تھا, اس نے زرہ پہن رکھا تھا, لوہے کا لباس, زرہ میں ڈوبے ہوئے کافر کو آنکھوں میں گھسا کر واصل جہنم کیا یعنی جہنم پہنچایا, اس کو قتل کیا تھا. اور نیزہ کھینچنے کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا, وہ نیزہ ان سے کس نے اعزازاً لیا تھا؟ جواب, بدر کا وہ مشہور نیزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس یکے بعد دیگرے بطور یادگار رہا.
ان تمام حضرات کے ساتھ وہ نیزہ رہا۔ سوال، وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر اتنا گہرا زخم آیا تھا کہ ان کے فرزند یعنی ان کے بیٹے انگلیاں ڈال کر اس میں کھیلا کرتے تھے، یعنی اس زخم میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے؟ جواب، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے شانے میں اتنا گہرا زخم آیا تھا کہ ان کے فرزند عروہ بن زبیر بچپن میں زخم کی جگہ میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ سوال، بدر کی لڑائی کا اختتام و انجام کیا ہوا؟ جواب، بدر میں قریش کے 70 آدمی قتل اور 70 گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا، یعنی واضح فتح عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فتح عطا کی۔ یہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا، پہلا معرکہ یعنی لڑائی جنگ، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا منہ کالا کیا۔ سوال، بدر کے کنویں میں ڈالے گئے کفار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خطاب کیا تھا؟ جواب، آپ نے بڑی حسرت سے کہا، اے گڑھے والو، تم اپنے نبی کے حق میں بہت برا قبیلہ تھے، تم نے مجھ کو جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی، یعنی مدینہ والوں نے میری تصدیق کی، مجھے مانا۔ تم نے مجھ کو نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے مجھ سے قتال کیا اور لوگوں نے میری مدد کی۔ امین کو تم نے خائن بتایا، یعنی امانت دار کو تم نے کیا کہا؟ خیانت کرنے والا، خیانت کرنے والا۔ امین کو تم نے خائن بتایا، صادق کو کاذب، کاذب کے معنی ہے جھوٹا، صادق کے معنی سچا، صادق کے معنی ہے سچا، کاذب کے معنی جھوٹا۔ صادق کو کاذب کہا اور اللہ تم کو بری جزا دے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے۔ مدینہ منورہ میں فتح کی بشارت کن حضرات نے پہنچائی؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو روانہ فرمایا۔ سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رک گئے تھے۔ جس وقت فتح کی بشارت مدینہ منورہ پہنچی، وہ ان پر مٹی دے کر فارغ ہو رہے تھے، یعنی ان کے سر پر یا اور کسی جگہ پر مٹی مل رہے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر۔ سوال، مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جواب، کفار سے جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ سوال، جنگ بدر کے بعد مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا گیا؟ جواب، جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو جنگ میں شریک ہونے والے اور دیگر غریب صحابہ میں سورہ انفال، قرآن پاک کے 9ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورہ انفال، اس میں اس کا حکم بیان کیا گیا۔ سورہ انفال میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق تقسیم کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود احکام نازل کیے کہ اس مال کو کس طرح تقسیم کرو گے۔ سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں میں سے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جواب، نضر اور عقبہ بدترین دشمن، بد زبان، یعنی ان کی زبان گندی تھی، اور دریدہ دہن تھے، یعنی دہن کے معنی منہ، دریدہ کے معنی منہ پھاڑنے والے، یعنی بد کلامی کیا کرتے تھے ہر وقت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، سب و شتم یعنی گالی دیا کرتے تھے، استہزاء مذاق اڑایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمسخر طعنہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمسخر دن رات ان کا مشغلہ تھا۔ سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کو کہاں بند کیا اور ان کے بارے میں کیا وصیت فرمائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرمایا اور ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ صحابہ نے خود بھوکا رہ کر ان کو کھانا کھلایا۔ سوال، بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر، یعنی بدلہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ ناداروں کو، یعنی جو کم مال والے تھے، غریب تھے، ناداروں کو بلا معاوضہ رہا کیا گیا، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کا فدیہ 10 بچوں کو لکھائی پڑھائی سکھانا قرار دیا گیا۔ سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کن انبیاء سے تشبیہ دی؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تشبیہ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان جمالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان جلالی تھی۔
شان جمالی کا مطلب یعنی جس کے اندر نرمی ہو، شان جمالی، شان جلالی جس کے اندر جلال ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدیہ لے کر چھوڑ دینے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو قتل کرا دینے کے حق میں تھے، یعنی ان کفار کو قتل کیا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے۔ سوال، کیا فدیہ لینے پر اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی عتاب کے معنی ناراضگی نازل ہوئی؟ یعنی ان کو جو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی نازل ہوئی اس پر کہ آپ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا فدیہ لے کر؟ ان کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ جواب، جی ہاں، کفار سے فدیہ لینے پر اللہ رب العزت کی جانب سے عتاب نازل ہوا، اور جب تک اسلام کی عظمت و ہیبت و دبدبہ اور شوکت قائم نہ ہو جائے اور کفار مکمل طور پر ہتھیار ڈال نہ دیں، اس وقت تک فدیہ لینا جائز نہیں۔ سوال، اسلام دوران جنگ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں یعنی عالم، علم رکھنے والے راہبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب، اسلام دوران جنگ بھی بچوں، عورتوں، بوڑھوں، راہبوں، بے گناہوں کے قتل سے سختی سے منع کرتا ہے، جبکہ عام حالات کی تو بات ہی نہیں، یعنی عام حالات میں تو ان کو ہاتھ لگانا جائز ہی نہیں، حالات جنگ میں بھی ان کو ستانا جائز نہیں، ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ بے گناہوں کا قتل صرف دہشت گردی ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ سوال، کفار سے وصول کیے جانے والے فدیے کی مقدار کیا تھی؟ جواب، ہر کافر سے حسب حیثیت، اس کی جس قدر حیثیت ہوتی اس قدر اسے لیتے۔ 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ وصول کیا گیا، جبکہ ناداروں کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا گیا۔ سوال، مکہ میں قریش کی شکست کی خبر کس نے پہنچائی اور اہل مکہ پر کیا بیتی، یعنی ان پر کیا گزری؟ جواب، سب سے پہلے مکہ میں حیثمان خزاعی نے شکست کی خبر پہنچائی۔ شکست کی خبر پہنچتے ہی پورے شہر میں کوہرام مچ گیا، ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، 1 مہینے تک مسلسل رونا دھونا جاری رہا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو لہب کا کیا انجام ہوا؟ جواب، ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاعونی پھوڑے کی بیماری میں، یعنی اس پر توون، ایک طاعونی پھوڑے کی بیماری میں مبتلا کیا، 1 ہفتہ بیماری میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ لاش اس قدر بدبودار ہو گئی تھی کہ کوئی بھی قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار حبشی مزدوروں کے ذریعے لاش کو لاٹھیوں سے ایک گڑھے میں پھینکوا دیا گیا۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس شخص کے بارے میں کہا تھا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کے نیچے کے 2 دانت نکال ڈالوں تاکہ آئندہ اسلام اور آپ کے خلاف بول ہی نہ سکے۔ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل بن عمر کے دانت اکھاڑنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سے کوئی خوشی دلائے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ انہی کی کوشش سے ہوئی، کن کی کوشش سے؟ سہیل بن عمر۔ صلح حدیبیہ انہی کی کوشش سے ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور بڑی اسلامی جنگوں میں شرکت کی۔ سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قیدی کا فدیہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے؟ جواب، قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والا ہار بھیجا۔ ہار دیکھتے ہی، یعنی ابو العاص کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا، جو حضرت زینب کو کس نے دیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، ان کی یاد تازہ ہو گئی، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والا ہار بھیجا۔ ہار دیکھتے ہی پرانی یادیں تازہ ہو گئی، آنکھیں نمناک ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دو، یعنی ابو العاص کو۔
صحابہ نے فوراً اطاعت کی۔ ابو العاص نے مکہ پہنچتے ہی آپ کے حکم کے مطابق حضرت زینب کو مدینہ روانہ فرمایا۔ اس سے پہلے ان کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی ابو العاص نے۔ سوال، وہ کون سے شخص تھے؟ جب ان سے فدیہ کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے اپنی ناداری کا اظہار کیا، یعنی میں غریب ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تمام قیدیوں میں سے سب سے زیادہ فدیہ عائد کیا۔ جواب، سب سے زیادہ فدیہ حضرت عباس بن عبد المطلب پر عائد کیا گیا، وہ بہت مالدار تھے۔ سوال، بدر کے بعد صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب نے حطیم کعبہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔ حطیم کعبہ میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا؟ جواب، صفوان بن امیہ نے تمام قرض کی ادائیگی میں معاونت کا وعدہ کر کے عمیر بن وہب کو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے مدینہ طیبہ بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورتحال سے بذریعہ وحی مطلع کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دی کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے۔ عمیر جب آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ صفوان کے ساتھ حطیم کعبہ میں کیا طے کر کے آئے ہو؟ عمیر دنگ رہ گیا اور بے اختیار ایمان قبول کیا۔ واپس مکہ پہنچ کر ساری زندگی دعوت دین میں مصروف رہے، یعنی پھر دین کی دعوت دیتے رہے۔ بدر سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی اہم نماز ادا فرمائی؟ جواب، بدر سے لوٹنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار نماز عید الفطر ادا فرمائی۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی نماز عید الفطر تھی۔ سوال، اہل بدر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خصوصی تحفہ اور انعام ملا؟ یعنی جو لوگ بدر میں شریک ہوئے، جو صحابہ بدر کی جنگ میں شریک ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ اور انعام ملا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے سارے نئے پرانے گناہ بخش دیے، تمام صحابہ میں افضلیت کا رتبہ ملا، یعنی یہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ سوال، جنگ بدر میں کتنے مہاجرین اور انصار شریک تھے؟ جواب، بعض روایت کے مطابق مہاجرین 60 یعنی 60 سے کچھ اوپر، جبکہ انصار 240 سے کچھ زائد تھے۔ مجموعی تعداد 313، یعنی کل ملا کر مسلمان کتنے تھے؟ 313 کے آس پاس تھے۔ سوال، جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جواب، جنگ بدر میں مجموعی طور پر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔